تو ہمارا شمار عباد الرحمن میں سے کب ہوگا؟ جب ہم عباد الرحمن کی صفات کو، عباد الرحمن کے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہم گویا عباد الرحمن میں سے شمار ہوں گے۔ لیکن اگر زباناً کلاماً عباد الرحمن کے صفات بیان کرے لیکن اپنے وجود میں یہ صفات جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، اگر ہم ان صفات کو اپنے وجود میں جاگزین نہیں کرتے اور اپنے وجود کا حصہ نہیں بنتے تو گویا ہم عباد الرحمن نہیں ہے، ہم اقرار کر رہے ہیں عباد الرحمن کا۔ لہذا خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر عباد الرحمن کے سارے صفات خوبصورت طریقے سے بیان کیے تاکہ افراد تاکہ بندگان خدا ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے اور اپنا شمار عباد الرحمن میں سے کرے۔ اور عباد الرحمن کا صلہ کیا ہے، عباد الرحمن کا مقام کیا ہے، وہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ لہذا ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم یہ صفات جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ عباد الرحمن، وہ صفات ہم پہلے اپنے اندر پیدا کریں کہ عباد الرحمن کون ہوتا ہے۔ عباد الرحمن کی صفات سورہ قرآن کے آیا 65 سے یا آیت 63 سے یہ آیات شروع ہوتے ہیں، آیا 65 تک یا اس سے آگے آیت 63 سے آگے یہ عباد الرحمن سورہ فرقان کی آیت 63 سے آگے یہ صفات بیان ہوتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ عباد الرحمن کون ہوتا ہے؟ عباد الرحمن کی پہلی صفت جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ عباد الرحمن کون ہوتا ہے۔ عباد الرحمن وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ عباد الرحمن کون ہے؟ جو زمین پر چلتا ہے تو متانت کے ساتھ چلتا ہے، پہلی صفت۔ یعنی زمین پر چلتا ہے آہستہ قدموں کے ساتھ، یعنی کیا؟ یعنی اکڑ کے نہیں چلتا، تکبر سے نہیں چلتا، مغرورانہ انداز میں نہیں چلتا، تکبرانہ و متکبرانہ انداز میں نہیں چلتا، اس کا رفتار متکبرانہ نہیں ہوتا۔ عباد الرحمن کا رفتار متکبرانہ نہیں ہوتا۔ کون ہوتا ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا۔ عباد الرحمن یعنی زمین پر متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، آہستہ قدموں کے ساتھ چلتا ہے، ایک پروقار شخصیت کی طرح، ایک باوقار اور متانت کے ساتھ زمین پر چلتا ہے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتا۔ یعنی پہلی صفت جو عباد الرحمن کی قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ عباد الرحمن متکبر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، ایک گلی سے گزرے تو وہاں پر کچھ لوگ جمع تھے۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کے گرد جمع ہے، جب کھٹا بنا کے جمع ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں جس طرح عام روٹین میں ہوتا ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں بندوں کے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ دیکھا ایک شخص دیوانہ وار حرکتیں کر رہا تھا، مسخرہ کر رہا تھا، دیوانگی والے حرکتیں کر رہا تھا۔ سب اس کو دیکھ کے ہنس رہے تھے، جمع ہو رہے تھے، سب اس کو دیکھ کے۔ مسا اوقات یہاں پر بھی ہوتا نا، مثلا کوئی اس طرح کے مسخرے کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی مسخرہ کر رہا ہے تمسخر کرنا چاہیے، منہ موڑنا چاہیے۔ متین شخصیت کیا ہے؟ آگے اس کے عباد الرحمن کی صفات میں آگے وہ بیان ہوگا کہ ہمیں منہ موڑنا چاہیے تاکہ اس کو مزید مسخرہ کا موقع نہ ملے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر جمگٹا بنا کے اس کو مزید دیکھ کے اس کو بھی حوصلہ دینا شروع کرتے۔ اسی طرح ہوا، رسول اللہ کا گزر ہوا ہے جگہ سے، دیکھو وہاں پر لوگ جمع ہیں، جمگٹا بنا کے لوگ ہجوم بنایا ہوا ہے، جمع ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک شخص کی طرف وہ سارے متوجہ ہے، وہ دیوانہ وار حرکتیں کر رہا ہے اور مسخرہ و تمسخر کر رہا ہے، یا دیوانہ تھا، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانگی والے حرکتیں کر رہے ہیں اور ہم وہاں پر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا، کہا کہ وہ بیمار شخص ہے، مریض ہے۔ کیا ہے؟ مریض ہے، بیمار ہے، بیماری میں مبتلا ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے۔ کہا رسول اللہ نے کہا یہ دیوانہ نہیں ہے۔ پھر کہا دیوانہ کون ہے؟ کہا دیوانہ وہ ہے جو زمین پر اکڑ کے چلتا ہو، جو زمین پر اکڑ کے چلتا ہو، جو تکبر کے ساتھ چلتا ہو، جو غرور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، وہ دیوانہ ہے، وہ لائق تماشا ہے، وہ مرکز تماشا بننا چاہیے۔ دیوانہ تو وہ ہے جو حقیقت سے غافل ہے اور اس دو دن کی اس دنیا میں، چند لمحات کی اس دنیا کے اندر تکبر کے ساتھ رہ رہا ہے۔ وہاں پر یہ حدیث رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ یعنی تکبر اس قدر ننگوار ہے، لہذا ہمیں اپنے اندر غرور اور تکبر کو کسی صورت آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اپنے اندر پہلی صفت جو عباد الرحمن کی بیان ہوئی ہے، جس صفت کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے
وہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے اندر کون سی صفت پیدا کرنا ہے؟ تواضع و انکساری، تواضع و انکساری والی صفت ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اسی بارے میں قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ بھی ذکر ہوا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے حضرت لقمان کا۔ اس میں سے حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جو نصیحتیں کی، بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں، وہ مطالعہ کرے در حقیقت ہمارے لیے تعلیم ہے، وہ نصیحتیں ہمارے لیے ہیں۔ قرآن نے تعلیم کے طور پر، ہدایت کے طور پر وہ واقعات یا وہ نصیحتیں ذکر کیے ہیں کہ ہم اس سے نصیحت لیں۔ اس نصیحت کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، قرآن مجید کے اندر ذکر ہے سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 31 یا آیت نمبر 18 ہے سورہ لقمان کی، کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان نے فرمایا وَلَا تُسَخِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بڑی خوبصورت نصیحت کی اور کہا ہے بیٹے خبردار، اے میرے بیٹے خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کے نہ چلنا، لوگوں سے منہ موڑ کے اکڑ کے متکبرانہ انداز میں نہ چلنا، تکبر کو اپنے اندر جگہ نہ دینا۔ خبردار، اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے حضرت لقمان نے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے زمین پر تکبر کے ساتھ اکڑ کے ساتھ نہ چلنا، اکڑ کے ساتھ تکبر کے ساتھ نہ چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور کہا کہ اللہ کبھی بھی کسی بھی مختال فخور کو پسند نہیں کرتا، یعنی مغرور کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کسی مغرور کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو مغرور پسند نہیں ہے، لہذا جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ کسی مختال یا فخور کو پسند نہیں کرتا، اللہ مغرور کو، متکبر کو، اللہ اکڑ کے چلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ اللہ پسند کرتا ہے اس کو جو تواضع سے ساتھ رہ رہا ہو، جو انکساری کے ساتھ رہ رہا ہو۔ بس معلوم ہوا عباد الرحمن کی پہلی صفت تواضع و انکساری ہے، لہذا ہمیں اگر عباد الرحمن میں سے اگر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو پہلی صفت اپنے اندر تواضع و انکساری کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دوسری صفت کیا ہوئی؟ عباد الرحمن کی دوسری صفت حلم و ضبط نفس، حلم و ضبط نفس، یعنی جاہل جب اس کے ساتھ مباحثہ کرنا شروع کر دے، جاہل اس کے ساتھ مجادلہ کرنا شروع کر دے، جدل کرنا شروع کر دے، اس وقت حلم و بردباری کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار عباد الرحمن میں سے ہو تو ہمیں اپنے اندر حلم پیدا کرنا ہوگا، بردباری پیدا کرنا ہوگا۔ مثلا ایک چیز آپ کو پتا ہے، ایک چیز کے بارے میں آپ کو علم ہے، دوسرا بندہ اس کو نہیں جانتا، جاہل ہے، لیکن غلط بات بتا رہا ہے، آپ اس کو صحیح بات بتا رہے ہیں، آگے سے وہ غلط بات بتا رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے، بحث کر رہا ہے، آپ سے جدل کر رہا ہے، بس اوقات ہم کوشش کرتے ہیں اس کا جواب دیں، اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں، ہم بھی شروع کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی، ہاں آپ سمجھا دیں، سمجھ رہا نہیں، سمجھنے کی کوشش میں نہیں ہے بلکہ اپنی بات منوانے کی کوشش میں ہے۔ مثلا دو طرح سے ہمارا مباحثہ ہوتا ہے، دو طرح کے لوگوں سے۔ کتنے طرح کے لوگوں سے؟ دو طرح۔ ایک بندہ پوچھتا ہے، پوچھتا کیوں ہے؟ سمجھنے کے لیے، یا اس کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، کسی چیز کے بارے میں اس کے ذہن میں شک ہے، کسی چیز کو وہ نہیں جانتا، اس بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے، اس بارے میں آگاہ ہونے کے لیے پوچھتا ہے وہ بندہ، تو ہمیں وضاحت کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، اور وہ سمجھ جائے گا اور وہ شکریہ بھی ادا کرے گا۔ ایسا شخص، ایک شخص ہوتا ہے اس کو پتا ہے ایک چیز کے بارے میں اکڑ گیا ہے، پتا بھی ہے اس نے الجھنا ہے، بازو کی شخصیت میں الجھنا ہوتا ہے، انہیں بحث اور مباحثہ کرنا ہی ہے، سمجھنے کے لیے نہیں، اپنی برتری کے لیے، اپنے آپ کو جتانے کے لیے کہ بھائی میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، یا آپ کو الجھانے کے لیے، پھنسانے کے لیے۔ ایسے لوگ ہوتے خود جاہل ہوتے، جہالت کی بنیاد پر بحث کرنا شروع کر دیں، آپ انہیں سمجھا دیں، آگے سے بحث کریں گے، الجھنا شروع کریں گے، جدل کرنا شروع کریں گے، بس اوقات ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بحث کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہے۔ عباد الرحمن کون ہوتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، عباد الرحمن جب ایسے جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، جب ایسے جاہل ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، عباد الرحمن نے سلامتی کا پیغام دے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں پر اپنا علم دکھانے کی یا اپنا علم جتلانے کی کوشش نہیں کرتے، علم سے پتہ بھی ہے، اس کو حقیقت سے آگاہ بھی ہے، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہے۔ عباد الرحمن کے اندر علم ہوتا ہے، جاہلوں سے الجھتا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اندر جس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے
وہ ہے حلم،